انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک دن آئے گا ہم اس وطن کا قبضہ چھڑوا لیں گے انشاءاللہ. اس وطن میں تکفیریوں سے اس وطن کو نجات دلا کے رہیں گے. یہ خوبصورت گلدستہ جو ہے، یہ خوبصورت چمن جو ہے مختلف رنگوں کے پھولوں کا، انشاءاللہ یہ آباد ہوگا. یہ خزاں کا موسم ٹل جائے گا، یہ تاریک رات گزر جائے گی، بہار ضرور آئے گی، عدل کا سویرا ضرور ہوگا. ہم کبھی مایوس نہیں ہیں. اچھائی جیتے گی، برائی ہارے گی. پازیٹیو فورسز جیتے گی، نیگیٹو فورسز ہارے گی. ابھی رسوا تو ہو رہی ہیں نا، ان کے چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں نا، ننگے ہو رہے ہیں نا. دوسروں کو ننگا کرنے والے خود ننگے ہو رہے ہیں، یہ برہنہ ہو رہے ہیں. یہ جو برہنگی کا اور ننگے پن کا کلچر رواج دینا چاہتے ہیں وہ خود ننگے ہیں. انشاءاللہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہم اکٹھے ہیں. میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں اگر ہماری حکومتی ادارے ان چرچز کو صحیح طرح سے نہیں بناتے تو پاکستان کے جو باشعور عوام ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور سب مل کر ان چرچوں کو جس طرح سے چاہتے بنانے میں سپورٹ کریں انشاءاللہ. ایسے تھے لیکن اس پاکستان کو انتہا پسندی کا زہر کھا گیا ہے. ایکسٹریمزم اور انتہا پسند اور افراطی اور تفریطی ٹولہ جو ہے انہیں باقاعدہ ترجیح دی گئی ہے، انہیں اسپیشل بنایا گیا ہے، انہیں اسپیشل حقوق دیے گئے ہیں کہ وہ جو بھی کر دیں انہیں کوئی نہیں پوچھے گا. اللہ اکبر. وہ قتل کریں، وہ آگ لگائیں، وہ جلاؤ گراؤ کریں، وہ آزاد ہیں. جس کے نتیجے میں یہ واقعات پیدا ہوتے ہیں. یعنی اب یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کا پاکستان نہیں ہے. جڑا والے کے واقعے پر شرم سے سر جھک جاتے ہیں. میں نے پہلے کہا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات پہلے ہو چکے ہیں. یہ ایک سیریز ہے واقعات کی. صرف چرچوں پر حملے نہیں ہوئے، مندروں پر ہوئے ہیں، مساجد پر ہوئے ہیں، امام بارگاہوں پر ہوئے ہیں، بازاروں میں، اسکولوں میں، کالجوں پر. یہ اسپیشل ٹولہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا عرصہ پہلے، کچھ عرصہ پہلے یہ استحکام پاکستان کی ریلیاں نکال رہے تھے. یہ باقاعدہ ایسٹس ہیں، انہیں رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو دبانے میں ہمارا ساتھ دینا ہے. 23 کے قریب چرچ جلائے گئے. بائبل اللہ کی الہامی کتاب ہے، قرآن الہامی کتاب ہے، بائبل بھی الہامی کتاب ہے. ہم خود اپنے اگر ایمان نہ رکھے ان کتابوں پر تو ہم مسلمان نہیں ہیں. اگر انجیل پر ایمان نہ ہو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ. ماشاءاللہ. اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان پر ہمارا ایمان ہے. یہ مقدس کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں. لہذا ان کو چلاؤ گراؤ. اور آپ نے دیکھا ماضی میں بھی ایسے ہوتا ہے، واقعات کچھ اور ہوتے ہیں، رنگ کچھ اور دیا جاتا ہے. جب تک ان انتہا پسندوں کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، ان کے ہاتھ نہیں توڑے جائیں گے، ملک کے اندر انتہا پسندی کا راستہ نہیں روکا جائے گا، ول نہیں پیدا ہوگی، یہ ایسے ہوتا رہے گا. ان کے لیے اے پی سی، آرمی پبلک سکول ہو، اے پی ایس، چرچ ہو، داتا دربار کا مزار ہو، مساجد ہوں، امام بارگاہیں ہوں، بازار ہوں، کوئی فرق نہیں کرتے. 80,000 کے قریب لوگ انہوں نے مارے ہیں پاکستان میں ان قاتلوں نے. اور پھر یہ قاتل استحکام پاکستان کی ریلیاں نکالتے ہیں اور ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. لہذا اس وقت بھی جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجلس وفد مسلمین کا جو میرے سیکنڈ ہیں ان کی سرپرستی میں جناب احمد اقبال صاحب کی سرپرستی میں وفد وہاں موجود ہے. اس سے پہلے دن جس دن یہ واقع ہوا ہمارے فیصلہ آباد کے دوست بھی وہاں چلے گئے تھے، موجود تھے. مجھے انہوں نے بتائی ساری چیزیں کہ کئی گھنٹے جلاؤ گراؤ ہوتا رہے. پولیس کہاں ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی فورسز کدھر ہیں؟ کدھر ہیں؟ نظر ہی نہیں آتی. جب سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے
پھر پہنچ جاتے ہیں اقدام کرنے کے لیے. یہ ہے ان کی تیاری، یہ عوام کی جان مال کی حفاظت کی آمادگی اور تیاری ان کی. کئی گھنٹے لگے، 23 کے قریب چرچ جلا دیے گئے، گھر جلا دیے گئے، بہت زیادہ لوٹا گیا گھروں کو. یہ پھر دیکھیں جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی اپنا نام لکھ کے، اپنا سارا ایڈریس لکھ کے، اپنا پورا شجرہ لکھ کے توہین کرتا ہے. پھر الزام، کوئی تحقیق نہیں. اور اس کے بعد جناب والا آپ اٹھو، مسجد سے اعلان ہو، اللہ کے گھر سے. اور جو عیسائی بھائیوں کے چرچ ہیں یہ بھی تو خدا کے نام پر ہیں. وہاں پہ جو کتابیں پڑھی ہیں وہ الہامی کتابیں ہیں. اٹھو حملہ کرو. اچھا ایک بندے کا قصور ہے، سارے چرچ جلانے ہیں آپ نے، سب گھروں کو لوٹنا ہے اور آگ لگانی ہے. ٹھیک کہا انہوں نے، یہ وہی نسل ہے جس نے رسول پاک کی بیٹیوں اور نواسیوں کے گھروں کو لوٹا، خیموں کو لوٹا، آگ لگائی، اور وہ جنگلوں اور بیابانوں میں بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ انہوں نے رات گزاری. یہ وہی اسلام ہے، یزیدی اسلام ہے. یہ یزیدی اسلام ہے جو قاتلوں کا اسلام ہے، جو کہتے ہیں اللہ اکبر ہیں، بے گناہوں کا گلا کاٹتے ہیں. جس اسلام میں امام حسین علیہ السلام کو باغی کہا جاتا ہے اور یزید کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ اور مشروعیت اور لیگل حکومت کہا جاتا ہے. یہ وہ اسلام ہے، اس کی نسل ہے یہ. ہم بھی مسلمان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے دل میں رہتے ہیں، اور ہم وکٹم ہیں، ہم سارے وکٹم ہیں. ہم سارے ان دہشت گردوں کا نشانہ بنے ہیں. ہم نے 20,000 سے زیادہ لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں، اور یہ خود مدعی بھی بنتے ہیں اور پھر خود جناب والا جج بھی بن کر فیصلہ کر کے تو خود اجرا کرتے ہیں. پھر سارے کام خود کرتے ہیں. مدعی بھی خود ہیں، گواہ بھی خود ہیں، جج بھی خود ہیں، اور پھر سزا بھی خود دیتے ہیں. کہاں ہے ریاست؟ کہاں ہے ریاست؟ کہاں ہے ریاستی ادارے؟ کدھر چلے گئے؟ کتنے لوگ اور مریں گے؟ کتنی عبادت گاہیں جلیں گی؟ کتنے گھر لٹیں گے؟ کتنے گھروں کو آگ لگائی جائے گی؟ کب ہوش آئے گا انہیں؟ کاش ریاستی اداروں کی اور حکومتی اداروں کی پہلی ذمہ داری عوام کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت ہے. یہ ہماری بیٹیاں تھیں جو اس رات، اس دن وہاں جنگلوں، بیابانوں اور کھیتوں میں جا کے بچوں کو اٹھا کے دوڑی ہیں اور سوئی ہیں وہاں جا کر رات. کیا سوئی ہوں گی وہاں پر وہ؟ اس خوف کے عالم میں ہراسمنٹ. یہ کیسا ملک ہے جہاں خوف اور ہراس پیدا کیا جاتا ہے؟ ہمارے مسیح بھائی کیوں ہراس کا شکار ہو؟ ہمارا ہندو بھائی کیوں ہراس کا شکار ہو، ہراسمنٹ کا؟ ایسے ہوتے ہیں پاکستان؟ یہ پاکستان علامہ اقبال نے کہا تھا بنے؟ یہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا؟ نہیں، یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. یہ تکفیریوں کا پاکستان بنایا جا رہا ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والا پاکستان بنایا جا رہا ہے. پوری دنیا مذمت کر رہی ہے پاکستان کی. یوں ہی تک نے مذمت کر دی ان کی. یہ کیوں ایسے کام کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں روک رہا؟ سے بس نہیں ہوتا، سمبولک قسم کی جاتے ہم یہ کر دیں وہ کر دیں. بھائی جو آدمی ملوث ہے وہ آئی جی کے ساتھ ماشاءاللہ وہاں پر جو مین کلپریٹ ہے وہ آئی جی کے ساتھ وہاں گھوم رہا ہے. سب سے پہلے سے تو آئی جی کو معزول کرنا چاہیے تھا، آئی جی کو ہٹانا چاہیے تھا. اس کی نالائکی ہے. ویسے تو یہ اتنے شیر اور دلیر ہیں کہ آپ جہاں جب جو کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. ہزاروں لوگوں کا راستہ روک لیتے ہیں جب چاہیں تو، نہ چاہیں تو ان کی مرضی. ان ایسٹس کو طاقتور نہ بناؤ، ان دہشت گردوں کو، تکفیریوں کو، افراطیوں کو، ایکسٹریمسٹ کو. یہ تمہیں بھی نکل جائیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو پاکستان کے اندر مارا، ہمارے پولیس والوں کو مارا، ہمارے ہر ایک کو مارا. انہوں نے، ان کو تم نے طاقتور بنایا تھا. ضیاء الحق کے دور سے یہ ایسٹس بننا شروع ہو گئے تھے. لہذا ہم اس کی مذمت واقعی لفظ چھوٹا ہے. اس ماں کا کیا حال ہوگا
جب وہ بچہ اٹھا کے دوڑی ہوگی، جس کو جوتے بھی بھول گئے پہننا، سر پہ دوپٹہ رکھنا بھی بھول گیا، دوڑی ہے اپنی جان اور بچوں کی جان بچانے کے لیے، ہاتھ میں قانون کی لاٹھی یا قانون کی گولی یا قانون کی کلاشنکوف دی جا رہی ہے۔ 8 بندے بل پاس کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ سینٹ میں 25 سینیٹر ہیں، بلڈوز کرتے ہیں، بات نہیں کرنے دیتے کسی کو۔ یہ کرانا، یہ پینیٹریشن ہے ان کی، ہمارے تمام اہم اداروں میں ان کی پینیٹریشن بھی ہے اور ان کی سرپرستی بھی ہے۔ ہمارا جو صادق سنجرانی صاحب، انہوں نے بل پر بحث نہیں کرائی، جو چیئرمین سینٹ ہیں، یعنی ان کو سپورٹ کیا انہوں نے، اس کالے قانون، اس طرح کے قوانین بنانے والوں کو۔ بھئی دیکھو اہل بیت، تحفظ ناموس اہل بیت کا بل اگر اس طرح سے ہونا، ہماری نگاہ میں وہ بل درست نہیں ہے، یہ بلیک قسم کی قانون سازی ہے۔ تحفظ ناموس صحابہ، کوئی گلی کا بندہ جیسے بھی ہوا ہے، ایک الزام لگائے گا کسی کے اوپر کہ اس نے اہل بیت کی توہین کر دی ہے، اس نے صحابہ کی توہین کر دی ہے، اس نے امہات المومنین کی توہین کر دی ہے، اس کے بعد پھر مسجد سے جا کے نعرے لگائے گا، آواز دے گا لوگوں کو اٹھو، پھر گھر کو اس کو ماریں گے، اس کے گھر کو بھی آگ لگائیں گے اور تباہ برباد کریں گے۔ یہ ہے، یہ کس مہذب جمہوری ملک میں ایسے ہو سکتا ہے؟ کہیں نہیں ہو سکتا۔ اس وقت یہ بل آپ دیکھیں، اس بل کو سپورٹ کرنے والے بھی تکفیری ہیں، اس کی آواز اٹھانے والے بھی تکفیری ہیں۔ لہذا گلی گلی کوچا کوچا لڑائی، اس کے پیچھے دیکھیں کون سی ریاست، کون سے عقل مند اور باشعور لوگ اپنے ملک کو کی گلی گلی کوچے کوچے میں لڑائی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان مقبوضہ پاکستان ہے ہمارا، کوئی چادر چاردواری کا تصور نہیں ہے۔ کسی کی بیٹی اٹھا لو، ابھی رات کو شیری مزاری صاحبہ کی بیٹی کو اٹھایا، قانون کے ذریعے اٹھا سکتے اگر کسی نے غلطی کی، لیکن ایسے دروازے توڑنا مجھے پتہ چلا ہے، اور لوگوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے۔ کیا قانون نے کوئی کسی کے اوپر جس کے اوپر الزام ہے اس کو گرفتار کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوا ہے کہ کیا قانون لا قانونیت کے ذریعے آپ اس کو اپلائی کریں گے؟ جس کو دبانا چاہے تو آپ 1 منٹ لگاتے ہیں، اور وہاں دہشت گرد سارا دن دڑ دڑاتے رہے اور آگ لگاتے رہے، کسی نے نہیں پوچھا۔ اس وقت پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے باشعور لوگوں کو، اپنے وطن کو اس طرح کی سوچ رکھنے والوں سے آزاد کرانا ہوگا۔